بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کلاس میں ہمارے جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے کیفیت کے اعتبار سے وقف کی کتنی اقسام ہے۔ اس سے پہلے والی دو کلاسیں جن میں بتایا چکا ہوں کہ محل کے اعتبار سے یعنی لفظی اور معنوی اعتبار سے وقف کی کتنی اقسام تھی، اور گزشتہ کلاس میں میں نے بتایا تھا وقف حسن اور وقف قبیح کی تعریف کیا ہے۔ اگر آپ میں سے وہ دونوں کلاسیں ویڈیو کسی نے نہیں دیکھی تو اسکرین پہ جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے آپ اس کو کلک کریں، وہ دونوں ویڈیو دیکھ لیں، اور ڈسکرپشن پہ ان کا لنک بھی موجود ہے۔ آج کی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیفیت کے اعتبار سے وقف کی ٹوٹل 5 اقسام ہیں۔ اس میں سب سے پہلے وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالاشمام اور وقف بالروم۔ گزشتہ کلاس میں 2 سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا، کسی نے پوچھا ہے کہ وقف بالابدال کی تعریف کیا ہے، مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ وقف بالابدال اور وقف بالاشمام ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور ان دونوں کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا جائے۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں 3 کے اوپر بات کروں گا۔ سب سے پہلے وقف بالسکون، وقف بالاسکان اور وقف بالابدال، ان 3 کے اوپر آج کی کلاس میں بات کی جائے گی، اور باقی جو 2 قسمیں ہیں یعنی وقف کیفیت کے اعتبار سے وقف کی جو آخری 2 اقسام ہیں، وقف بالاشمام اور وقف بالروم، انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی کلاس میں اس پر بات کی جائے گی۔ کیفیت کے اعتبار سے وقف کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے وقف بالسکون۔ بہت ہی آسان ہے، سب سے پہلے آپ اس کی تعریف اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ وقف بالسکون کہتے ہیں کہ جس کا موقوف علیہ، یعنی جس حرف کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ۔ موقوف علیہ پہلے سے ساکن ہو، یعنی اس پر سکون اصلی ہو۔ ایک تو ہوتا ہے سکون عارضی، یعنی جہاں ہم حرف کے اوپر وقتی طور پر ٹیمپریری طور پر ہم وقف کرتے ہیں تو سکون اختیار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سکون عارضی۔ یعنی یہ وقف بالسکون وہ ہے کہ جس کا موقوف علیہ پہلے سے اس پر سکون اصلی ہو۔ سکون اصلی کہتے ہیں اس نشانی کو، یہ جو جزم والی نشانی ہے، پہلے سے وہ حرف ساکن ہو، یہ اس کی تعریف ہے۔ جیسے سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 میں نے بورڈ پہ بھی لکھا ہے اس کو، اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اب یہ ہے تا، اس تا کے اوپر ہم کر رہے ہیں وقف، اور یہ تا کے اوپر یہ سکون ہے، یعنی یہ تا موقوف علیہ ہے، اور اس کے اوپر سکون اصلی ہے، یعنی اس کے اوپر جزم یعنی سکون ہے۔ تو اس کو ہم اس کے اوپر وقف کیسے کریں گے؟ خلقت۔ اور اسی طرح وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ پھر نیکسٹ آیا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ یعنی مختصراً یہ کہ جس حرف کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے وہ وقف اصلی اس پر سکون اصلی ہو، یعنی جزم ہو یا یہ سکون ہو، تو اس کو کہتے ہیں وقف بالسکون۔ کیفیت کے اعتبار سے وقف کی دوسری قسم ہے وقف بالاسکان۔ اس کی تعریف اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ وقف بالاسکان کہتے ہیں جس حرف پر وقف کر رہے ہیں، یعنی جس حرف پر یعنی جس کا موقوف علیہ جس کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس پر کوئی حرکت یعنی زبر یعنی فتح جس کو بولتے ہیں، زیر یعنی کسرہ، پیش یعنی ضمہ، ان میں سے کوئی بھی حرکت ہو تو وقف کرتے وقت اس حرف کو ساکن کر دیں۔ جیسے مثال، اب سب سے پہلے زبر کی مثال، جیسے سورہ فاتحہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین. اب کوئی بھی اس کو نہیں پڑھتا الحمد للہ رب العالمین، یعنی جب وقف کر رہے ہوں تو اس نون کے اوپر آپ دیکھیے یہاں پر یہ زبر ہے، یہ زبر ہے، تو وقف کرنے کی صورت میں یہ زبر اس طرح سکون عارضی میں تبدیل ہو جائے گی. لکھی ہوئی زبر ہی آئے گی، وہاں پر زبر کو سکون میں تبدیل نہیں کرنا ہے، صرف وقف کرنے کی صورت میں اس طرح وقف کرنا ہے کہ وہ زبر سکون میں تبدیل ہو جائے عالمین. اور اسی طرح پھر زیر کی مثال آپ دیکھیں، اسی طرح الرحمن الرحیم، یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے لیکن وقف کرنے کی صورت میں اس کو بھی سکون میں تبدیل کرنا ہے. پھر پیش کی مثال سورہ کوثر کی تیسری آیت ان شانئک هو الابتر. اب دیکھیے را کے اوپر یہ پیش ہے لیکن وقف کرنے کی صورت میں اس را جو پیش ہے اس کو بھی ہم سکون میں تبدیل کریں گے. تو یہ ہے تعریف اور مثالیں وقف بالاسکان کی. اب اس کی کیفیت کے اعتبار سے وقف کی تیسری قسم وقف بالابدال. یہ کوشچن بھی کسی نے کیا ہے، کمنٹس باکس میں کوشچن لکھا ہوا ہے کہ وقف بالابدال کو مثالوں کے ذریعے سے بتایا جائے. وقف بالابدال کی معنی ہے بدلنا، تبدیل کر دینا، اور اس کے دو قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں دو زبر کو الف سے بدلنا، اور اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے کہ گول تا، یہ جو راؤنڈ والی تا ہے، اس کو اس پر وقف کرتے وقت اس کو ہائے ساکنہ سے تبدیل کر دینا. یہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ اس کو ڈسکرپشن پہ دیکھیں، موجود ہے اس کا لنک، کہ یہ میں بتا چکا ہوں ڈیٹیل میں کہ دو زبر کا وقف کیسے ہوگا، دو زبر کے اوپر وقف کرنے کی کتنی حالتیں ہیں. یہ مکمل آپ ویڈیو دیکھ لیں، بہت بڑی میں نے اہم ویڈیو بنائی ہے. یہاں پر صرف میں سمجھاؤں گا کہ اگر کلمے کے آخر میں دو زبر آ جائے تو اس کو ہمیں الف سے بدلنا ہے، اور کلمے کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدلنا ہے. جیسے سورۃ النازعات کی مثال دوں گا. سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. والنازعات غرقا قاعدے پہ غور کیجئے کہ کلمے کے آخر میں یعنی جس حرف کے اوپر وقف کر رہے ہیں اس کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کو الف سے بدلنا. تو یہاں پر جب آپ نے دو زبر کے اوپر وقف کیا تو ایک زبر ختم ہو جائے گی اور پڑھنے میں الف آئے گا. جیسے والناشطات نشطا، اسی طرح والسابحات سبحا. دوسرا قاعدہ ہے کہ گول تا کو آخر میں جب گول تا آ جائے گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدلنا ہے. جیسے سورہ نازعات کی آیت نمبر 6 یوم ترجف الراجفہ. یہ دیکھیے آپ یہاں تک گول تا ہے اور اس کے اوپر ہم جب وقف کریں گے اس کو ہا کے اندر بدلنا ہے، ہائے ساکنہ کے اندر. یہ گول تا ہائے ساکنہ ہو جائے گی. تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ. الحمدللہ آج کی کلاس میں کیفیت کے اعتبار سے وقف کی 5 اقسام کے بارے میں نے آپ کو بتایا. 3 کے بارے میں تفصیلاً بتایا کہ وقف بالسکون، وقف بالاسکان اور وقف بالابدال. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی کلاس میں پھر بتاؤں گا آپ کو کہ وقف بالاشمام اور وقف بالروم کیا ہے. تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن with قاری عبد الجبار. دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.